السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم مطالعہ پاکستان کے پہلے چیپٹر کا تیسرا لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھا اور اس کے ساتھ قائد اعظم کا نظریہ پڑھا، اور دوسرے لیکچر میں نے آپ کو علامہ محمد اقبال کا نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی بتائے تھے۔ آج میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تحریک علی گڑھ۔ تو دیکھتے ہیں تحریک علی گڑھ کا جائزہ لیتے ہیں آج۔ سر سید احمد خان کی اس لیکچر میں تعلیمی اور سیاسی، سماجی، ادبی خدمات کا مختصر جائزہ لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تحریک علی گڑھ کا آغاز کیوں ہوا، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ایک نئی تحریک چلتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ تو اس تحریک کے پیچھے سبب تھا جنگ آزادی 1857 کی، 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، وہ سب سے بڑی وجہ بنی تحریک علی گڑھ کی۔ اب چونکہ یہ تحریک شروع ہوئی علی گڑھ سے، تو اسے اسی لیے تحریک علی گڑھ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے جو بانی ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ تو سر سید احمد خان کے ساتھ ایک پوری ان کی ٹیم تھی، نواب وقار الملک اور محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ، یہ سارے اکابرین ان کے ساتھ شامل تھے۔ ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں پر اس قدر ظلم ڈھائے گئے اس جنگ کے بعد، کیونکہ یہ جنگ ناکام ہو گئی تھی، تو مسلمانوں کو سماجی، سیاسی، اقتصادی ہر لحاظ سے کچل دیا گیا۔ تو ایسے میں سر سید احمد خان ایک رہنما کے طور پر مسلمانوں کے لیے ایک لیڈر بن کر سامنے آئے، اور جب جب مسلمان قوم مشکلات کا سامنا کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی لیڈر بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اس قوم کی ڈوبتی جو نیا ہے اس کو پار لگائے۔ تو سر سید احمد خان نے بھی اس قوم کو کی ڈوبتی ہوئی جو نیا تھی مسلمان قوم کی بہت زیادہ مدد کی۔ تو یہ اس کی تمہید ہے، اس کا تعارف ہے تحریک علی گڑھ کا۔ اب جائزہ لیتے ہیں سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کا۔ تو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے یہ بات ذہن نشین کر لی تھی، ان کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان قوم تعلیم کے بغیر آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ زمانے گزر گئے جب ہم نے گورے چمکائے، جب ہم نے تلواروں کو اچھی طرح سے چمکایا اور مسلمانوں نے پوری دنیا پہ راج کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمانہ بدل گیا اور مسلمان وہی سوچ رکھ کر پیچھے رہ گئے۔ تو سر سید احمد خان سمجھ گئے کہ تعلیم کے ساتھ ہی ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے مراد آباد میں اسکول کا قیام 1859، یہ میں اسکرین پر بھی آپ کو اس کے پوائنٹس شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ تو اگر آپ کو یہ لانگ آ جاتا ہے تو پوائنٹس لکھنے ہیں، جتنے زیادہ پوائنٹس لکھیں گے اتنے زیادہ آپ کو نمبر ملیں گے۔ تو مراد آباد میں اسکول کا قیام 1859 میں کیا گیا، اور یہ ایک فارسی اسکول تھا، اس میں انگریزی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد غازی پور میں اسکول کا قیام 1862 میں، اور غازی پور میں اسکول کی بنیاد رکھی۔ اس میں اردو، عربی اور فارسی کے علاوہ اسلامیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی 1863، یہ سب سے اہم کارنامہ تھا۔ اس میں جتنے بھی بیرون ملک یعنی دوسری زبانوں کا جو ادب تھا، ان میں دوسری زبانوں میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی تھیں، خاص طور پہ سائنس پر جو مشتمل کتابیں تھیں، ان کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا تاکہ مسلمانوں کو یہ پتا چل سکے کہ وہ اس ٹائم کس لیول پر کھڑے ہیں۔ یعنی باقی جتنی بھی اقوام ہیں وہ ترقی کر کے سائنس کو پڑھ کے آگے چلی گئی، اور ہم لوگوں نے سائنس کو بالکل ہی ٹھکرا دیا اور ہم پیچھے ہی رہ گئے، کتنی صدیاں پیچھے رہ گئے۔ تو یہ سائنٹیفک سوسائٹی کا کام تھا۔ اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا تھا 1866 میں۔ تو یہ اس میں مضامین چھپتے تھے، سائنسی، علمی اور ادبی تحقیقی مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ، انجمن ترقی مسلمانان ہند کا قیام 1870 میں ہوا تھا۔ تو یہ سر سید احمد خان نے انگلستان سے واپس آ کر اس کی بنیاد رکھی تھی، اور جدید علوم سے مستفید ہو کر وہ مسلمانوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ایم اے او ہائی اسکول کا قیام 1875 میں ہوا، اور اس کے بعد 7واں پوائنٹ ایم اے او کالج کا قیام 1877، 2 سال بعد۔
اب ہوا کیا کہ یہ پہلے تو اسکول تھا، اسکول کے بعد اس کو رفتہ رفتہ کالج کا درجہ مل گیا، اور اس میں بڑے بڑے نامی گرامی جو ٹیچرز تھے، انگریز اساتذہ تھے، وہ کالج سے وابستہ رہے، جن میں آرنلڈ اور موریسن جیسے شہرۂ آفاق اساتذہ شامل ہیں۔ 8واں پوائنٹ ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام۔ 1886 میں سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کے لیے سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے اس تنظیم نے اہم کردار ادا کیا، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو معاشرتی حقوق دیے جائیں۔ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے حقوق ہوتے ہیں، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ وہی حقوق ہیں۔ اگر حقوق نہیں ملیں گے لوگوں کو، صحت کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہوں گی، تعلیم کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہوں گی، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اب آتے ہیں سر سید کی سیاسی خدمات کی طرف۔ سب سے بڑا کارنامہ سر سید نے رسالہ لکھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ اس میں کیا بتایا گیا؟ اس میں انگریزوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو جنگ آزادی ہوئی ہے، اس کے پیچھے خالی ہم مسلمان نہیں ہیں، باقی بڑے صغیر کی دیگر اقوام بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل تھے۔ آپ نے سارا عتاب جو ہے، غصہ ہے، وہ مسلمانوں پہ نکال دیا ہے، ان کو گھروں سے نکال دیا ہے، جائیدادوں سے نکال دیا ہے، نوکریوں سے نکال دیا ہے، تو یہ تو بالکل ہی ظلم ہے۔ تو اس رسالے میں بڑے مہذب انداز میں یہ چیزیں ان کو بتا دی گئی، تجزیہ کیا گیا ایک طرح سے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی۔ اس کے بعد ہندو مسلم اتحاد کے دائی تھے، ان کے جتنے بھی ادارے تھے ان میں ہندو اساتذہ کو بھی بھرتی کیا جاتا تھا، وہ پڑھاتے تھے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی داخلہ دیا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، ساتھ ساتھ ہندو جو پڑھنا چاہتے تھے، تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کو بھی شامل کر لیتے تھے۔ لیکن پیچھے مقصد یہی ہوتا تھا کہ یہ چونکہ ہمارے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی تھے انہی کو کہا تھا نا کہ مسلمانوں کی تربیت کرو، آپ کے پاس علم ہے، علم سکھا دو انہیں۔ تو ہم لوگوں نے، خاص طور پہ علماء نے، بہت غلط سمجھا ہے سر سید احمد خان کو۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی، کوئی بھی تصویر ہے، اس کے دو رخ ہوتے ہیں، تو لیکن ہم نے صرف ایک رخ دیکھا اور سر سید کو برا بھلا کہا، لیکن اس کی اتنی خدمات ہیں کہ ہم لوگ جتنا اس کا شکر ادا کریں کم ہے، بلکہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اس کا۔ اس کے بعد انڈین برٹش ایسوسی ایشن کا قیام 1866 میں ہوا تھا۔ اب اس میں کیا کیا گیا؟ اس میں ہندوستانی عوام کے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے وہ حکومت وقت کو بتائے جاتے تھے۔ اردو ہندی تنازع سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا 1867 میں، یعنی جنگ آزادی کے 10 سال بعد۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ ایم سی کیو لازمی آتا ہوتا ہے۔ اردو ہندی تنازع یعنی اردو کو دفتروں سے خارج کر دیا گیا، تو ہندی زبان کو رائج کرنے کے لیے تگودو شروع ہو گئی ہندوؤں کی جانب سے۔ تو سید تب یہ پہلا موقع تھا جب وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ان کے ساتھ چلنا ہمارا دشوار ہے، ہندوؤں کے ساتھ۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سر سید احمد خان پہلی وہ شخصیت ہے جس نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ اور اگلا پوائنٹ بھی یہی ہے، دو قومی نظریے کے بانی، اور اس کی ریزن اس سے ریلیٹ کرتی ہے اوپر والے ٹاپک سے۔ اس کے بعد ہے سیاست سے اجتناب کا مشورہ۔ سر سید یہی ان کی سوچ تھی کہ مسلمان اگر سیاست میں چلے گئے تو ان کا مزید نقصان ہوگا، تو لہٰذا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ لوگ سیاست سے باز رہیں، سیاسی شعور رکھیں، لیکن سیاست میں شامل نہ ہو، کوئی پارٹی بنا کر نہ بیٹھ جائیں، کوئی عہدہ نہ لے لیں، جا کے اس طرح سے تحریکیں نہ چلانی شروع کر دیں۔ شعور رکھنا اور چیز ہوتی ہے، خود سیاست میں انوالو ہو جانا اور چیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مقابلے کے امتحان کے سخت مخالف۔ مقابلے کا امتحان جس کو ہم سی ایس ایس بولتے ہیں پاکستان میں اب، تو وہ اس کے مخالف تھے۔ کیوں؟ ہندو پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس نالج تھی، تعلیم تھی، مسلمان جاہل تھے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، بس ان کو یہی جس طرح سے چلایا جا رہا تھا، تعلیم کوئی ہے نہیں تھی ان کے پاس۔ تو ہندو پڑھے لکھے تھے، سر سید جانتے تھے اگر مقابلے کا امتحان ہو گیا تو ہندو بازی لے جائیں گے، تو اب وہ بڑے بڑے جتنے بھی افسران ہیں سارے ہندو ہوں گے، تو ان کا جو عتاب ہے وہ پھر مسلمانوں پر ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی سماجی خدمات۔ سماجی خدمات میں مراد آباد میں یتیم خانہ قیام، یہ پہلا پوائنٹ ہے اس کا۔ سماجی خدمات میں یعنی معاشرتی خدمات، یعنی انہوں نے یہ یتیم خانہ کیوں بنایا؟ یہ خاص مسلمانوں کے لیے تھا، کیونکہ جو عیسائیوں کے ادارے تھے وہ مسلمان بچوں کو عیسائیت میں کنورٹ کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ دوسرا، عیسائی مسلم مفاہمت کی کوششیں، انہوں نے بڑی کوشش کی۔ انگریز چونکہ کرسچن تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی
مسلمان ہیں، ہم آپ کے نبی کو مانتے ہیں، آپ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں. بڑی کوشش کی انہوں نے کہ یا ہم ساتھ چلیں، ہم اس طرح سے نفرتیں بڑھتی جائیں گی، ہندو فائدہ اٹھاتا چلا جائے گا. تیسرا، ملازمتوں کا اصول. انہوں نے بڑی تگودو کی، انگریزوں کے پاس جاتے رہے اور علماء سمجھتے رہے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ انگریزوں کا کوئی کار خاص ہے جو ہم لوگوں کو انگریزی تعلیم پڑھا رہا ہے زبردستی. حالانکہ پھر وہی بات ہے، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ملازمتوں کے اصول کے لیے کوششیں کی، انگریزوں کے پاس جاتے رہے، ان کو جانے کیا کیا کہتے رہے، کس طرح سے منواتے رہے اپنی بات. بہرحال اس کے بعد آ جاتا ہے جی چوتھا پوائنٹ، لائل مومڈنز آف انڈیا. یعنی یہ ایک کتاب ہے، کتاب تحریر کی، اور اس میں انگریزوں کو احساس دلایا کہ برِ صغیر میں تجارت کرنے کی اجازت دی تھی انگریزوں کو، اور آپ لوگ آئے یہاں پہ تجارت کی، اور آپ کو یعنی ان کا پورا جو ماضی تھا سٹارٹ سے وہ بتایا. اور اس کے بعد رسالہ اسباب بغاوت ہند، یہ وہی ریپیٹ ہو گیا جو پہلے میں نے بتایا. تبین الکلام، یہ سر سید احمد خان نے جو بائبل ہے، مقدس کتاب ہے، اس کی تفصیل لکھی اور انگریزوں کو بتایا کہ ہم لوگ آپ کے نبی کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو مقدس کتاب مانتے ہیں، لہذا ہم آپ کے اس طرح سے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو تاکہ ان کے دل میں ذرا رحم آئے. اس کے بعد ہے جی ادبی خدمات. انہوں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ خطبات احمدیہ، یہ ایک انگریز مصنف تھا، اس نے اپنی کتاب لکھی، بہت زیادہ اعتراضات کیے دین اسلام پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر کافی زیادہ تنقید کی، تو یہ اس کا ایک جواب میں لکھی تھی خطبات احمدیہ. سر سید احمد خان نے لکھی تھی، اس کا نام ولیم میئر تھا جس نے یہ کتاب لکھی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری کتاب رسالہ، یہ رسالہ ہے تہذیب الاخلاق، اس میں خاص طور پہ عورتوں کے لیے مضامین لکھے گئے. اس کے بعد ہے آثار الصنادید، اس میں جتنا بھی ثقافتی ورثہ تھا اس کو قلم بند کیا گیا، بتایا گیا کہ ہمارے پاس کیا کیا ثقافتیں ہیں ہمارے یہاں پہ. اس کے بعد تبین الکلام، پھر وہی کتاب آ جاتی ہے جو میں نے پیچھے ذکر کیا ہے. اس کے بعد آئین اکبری کی اثر نو اشاعت، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کیا ہے کہ مغل بادشاہ اکبر اعظم کے درباری تھے، مصنف الفضل کی کتاب ہے یہ، اس کو نئے سرے سے انہوں نے شائع کر دیا. اور اس کے بعد ہے رسالہ احکام طعام اہل کتاب. سر سید احمد خان نے ایک رسالہ احکام طعام اہل کتاب کے نام سے شائع کیا، جس میں انہوں نے اہل کتاب یعنی انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانا قرآن و سنت کی روشنی میں جائز قرار دیا کہ ہم لوگ عیسائیوں کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد جو دیگر ان کے ساتھی تھے ان کی کتابوں کا ذکر کیا گیا کتاب میں، مولانا شبلی نعمانی، مولانا ڈپٹی نذیر احمد، مولانا علی. تو یہ آج ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا. یہ سر سید احمد خان کی ہم نے سماجی، سیاسی اور ادبی خدمات کا جائزہ لیا. امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.